الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث سعادت، باعث فخر بنایا، اپنا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ اس مہینے کے تمام فیوز و برکات سے تمام امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہمارے یہاں بڑی میں سمجھتا ہوں بے خیالی میں رات گزر جاتی ہے، یعنی جس رات کو ہم کہتے ہیں چاند رات، یعنی اسلام میں کہیں رات کو پہلے لیا گیا ہے، کہیں دن کو پہلے لیا گیا ہے۔ جیسے رمضان کا چاند دکھائی دیا اور تراویح شروع ہو گئی تو پتہ لگا رات سے کام شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہمیں عید کا چاند نظر آتا ہے تو تراویح بند ہو گئی، اس سے پتہ چلا کہ اب رمضان پورے ہو گئے۔ لیکن اب جو یہ رات ہے جس کو ہم چاند رات کی رات کہتے ہیں، اس رات میں بہت لوگ مٹر گشتی کرتے ہیں۔ اس رات کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، بے خیالی کے ساتھ اس رات کو نکال دیتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جو پورے مہینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو مقبولیت والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے۔ اس رات کی اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات کو ہنستے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے، مٹر گشتی میں نہیں گزارنا چاہیے، سودا سلف لانے میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو تو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عید کی نماز۔ اب عید کی نماز کے تعلق سے بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں بیچارے آگے نفل نماز ادا کرتے ہیں مسجدوں میں، یا جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ مناسب نہیں ہے آپ کی یہ نفل نماز ادا کرنا۔ آج جو نماز ہے فجر کی نماز کے بعد میں، آج اگر کوئی نماز ہے تو وہ عید کی نماز ہے، بس آپ عید کی نماز ادا کریں۔ اب عید کی نماز کے تعلق سے بھی ہے جو عید الفطر ہے، اس میں کچھ میٹھا کھا کے جانا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کھجور ہو وہ اسی کھجور کو کھا کے جایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ میٹھا کھا کے جانا چاہیے۔ تو آپ ایک کھجور کھا لیں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں اور یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یوں آیا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ، یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی ہے۔ اور جب آپ مسجد میں جائیں تو پھر مسجد کا ادب کریں، آپ عیدگاہ میں جائیں، عیدگاہ کا ادب کریں۔ ادب کیا ہے اس کا؟ آپ اپنے لیے کوئی تھیلا، کوئی پنی کا ایسے کوئی پولیتھین لے لیں جس میں اپنے جوتے چپل اٹھائیں اور اس میں محفوظ کر لیں، اور آپ کے پاس میں جا نماز ہے، مصلی ہے، جو بھی کپڑا ہے، آپ جہاں بھی جگہ مل جائے لوگوں کو پھاند کے آگے نہ پہنچے، آپ اس کو دھکا دیا، اسے ہٹایا، اسے بولے، اس سے کہا آگے پہنچ گئے، نہیں، ایسا نہیں، مناسب نہیں ہے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں آپ اپنا کپڑا بچھائیں اور اپنے جوتی چپل محفوظ کریں اور وہیں آپ بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں پھر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اپنا موبائل بند کر لیں، بس صرف اور صرف آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ کا سارا جو ذہن ہے وہ نماز پہ ہی مرکوز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نماز سال میں 2 مرتبہ موقع ملتا ہے پڑھنے کا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس کے کچھ طریقے بھی الگ ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں رہتے ہیں۔ اب امام صاحب بتائیں گے بھی اس طریقے کو، ممکن ہے فوری طور پر آپ کے ذہن میں آئے یا نہ آئے۔ اور میں دیکھتا ہوں بعض مرتبہ اچھے خاصے لوگ سامنے والے کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، جیسے وہ پڑھتا ویسے پیچھے والے پڑھتے ہیں۔ اب پتہ لگا آگے والا غلط پڑھ رہا ہے تو پیچھے والا بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کم سے کم میرے بھائی سوچو سمجھو اس بات کو کہ یہ نماز ہے، کتنی مبارک نماز ہے کہ سال میں صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ عید الفطر کے صرف 2 ہی رکعت تو ان کو سیکھ بھی لیا کریں۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، یعنی میں تو یہ سمجھاتا ہوں کہ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ کہہ کر چوتھی میں رکوع میں چلے جاؤ، بس نماز ہو جائے گی۔ اس سے آسان طریقہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہے بات۔ جب آپ مسجد میں پہنچیں اور امام صاحب نیت کے لیے تیاری کریں، کھڑے ہو جائیں، صفیں بندھ جائیں، تو امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ کہہ کے ہاتھ باندھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر،
دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. پھر دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں. پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ آپ باندھ لیں. اب امام صاحب کی رات شروع کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، پھر کوئی اور صورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت پڑھیں گے. پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں. پھر دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. پھر چوتھی مرتبہ جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں. اس کے بعد آپ رکوع ادا کریں، دونوں سجدے ادا کریں. پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، پھر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اس میں 2 خطبے ہیں. 2 خطبے ہیں، ان کا سننا مسنون ہے. ان کو آپ کو سننا چاہیے اور یہ سمجھ کے سننا چاہیے کہ یہ خطبہ ہے، عربی زبان میں ہے، اور یہ عربی زبان میرے اللہ کی زبان ہے، یہ عربی زبان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اس نیت سے آپ سنا کریں، پھر دیکھا آپ کو کیا اجر ملتا ہے. آپ یہ نہ سوچا کریں یہ تو عربی ہماری کیا سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی سمجھ میں آ رہی ہے اس کی آ رہی ہے. تمہیں تو نہ سمجھی میں بھی عطا کیا جائے، تمہیں نہ سمجھی میں بھی عطا کیا جائے. تمہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ زبان میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اس کو یہ سوچ کے سنا کرو. کہیں عربی عبارت بھی اگر لکھی ہوئی ہے اور بڑی جاذب نظر ہے، اس کو دیکھیں تو یہ خوش ہوا کرو، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، اسی پر اجر ملے. اس طرح سے آپ پھر وہاں سے جب مسجد سے فارغ ہو کر کے آئیں، اسی طرح سے مسجد سے آپ واپس آئیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. پہلے سیدھا پیر میں جوتا پہنے، پھر الٹے پیر میں جوتا پہنے، اور پھر جس راستے سے گئے تھے اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے اپنے گھر آئیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح سے میرے بھائی آپ کی نماز ادا ہوگی. تو آپ ان کا خیال رکھیں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چوتھی رکعت میں رکوع میں جانا ہے. آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اور نماز سے پہلے اپنے تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو کر مسجد میں اول وقت پہنچنے کی کوشش کیا کریں، اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں، آپ جانیں اور آپ کا رب جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کی دیر نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.